بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 317 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا سلسلہ وہی رشید شاہی صاحب کے بارے میں پچھلی نشست میں گفتگو ہو رہی تھی، تو آج بھی اسی کو جاری رکھوں گا. اور اس عرصے میں جو وقفہ ہوا ہے یا زیادہ دن ہو گئے، اس کی وجہ میں آپ کو پچھلی نشست سے بتا چکا ہوں کہ آج کل گلے کی خرابی اور مسلسل کھانسی کی وجہ سے بولنا مشکل ہو رہا ہے. تو اب ذرا تھوڑا اس قابل ہوا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. میں عرض یہ ہے کہ رشید شاہی صاحب کے بارے میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے. ان کی زندگی کے اتنے پہلو میرے ساتھ رہے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. میں سیدھا باتیں بیان کر رہا ہوں. ہمارا ان کا سعودی عرب میں ساتھ رہا جب ہم وہاں کا کوئی اخبار نکالتے تھے، اردو ایڈیشن حج کے زمانے میں، اور یہ تقریباً 1.5 مہینے کے لیے ہوتا تھا. تو 1992 میں یعنی 1992 میں ہم اور رشید شاہی صاحب اس سفر میں ساتھ تھے جب ہمیں ریاض ڈیلی جو انگریزی کا ان کا اخبار تھا، اس کا اردو ایڈیشن حاجیوں کے لیے نکالنا تھا. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں سعودی حکومت حج کے زمانے میں مختلف زبانوں کے ایڈیشن کئی اخبارات سے نکلواتی تھی. تو اردو اخبار کا ہر 1 سال کے بعد نمبر آتا تھا. تو میں 1986 میں جا چکا تھا. پھر مجھے محمد صلاح الدین شہید نے ایک بار اور موقع دیا 1992 میں. تو اس بار رشید شاہی صاحب ہمارے ساتھ تھے آرٹسٹ کے طور پر، اور انہوں نے اپنے فن کے جو نمونے وہاں پیش کیے اور اخبار کو سجانے میں، خوبصورت بنانے میں جو کردار ادا کیا، وہ اپنی جگہ بڑا اہم تھا. تو بہرحال ان کی یعنی خوبیاں یا قابلیت، صلاحیت، اس سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اتفاق ایسا ہوا کہ ہم جب 1986 میں گئے تھے تو اس وقت اردو ایڈیشن کے لیے رنگین صفحات دیے تھے کہ رنگین ہماری خبریں اور جتنی بھی رپورٹیں ہیں بس رنگین چھپیں گی. لیکن جب ہم 1992 میں گئے تو رشید شاہی صاحب کا فن اس وقت زیادہ کھل نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے زمانے میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ یعنی سیاہ کام کرنے کی، ایک تو ہرے رنگ کا کاغذ ہوتا تھا، اس پر کالی چھپائی، تو ڈل ہو جاتا تھا. تو ان کے کام کی سچی بات یہ ہے کہ جو خوبصورتی ابھر کر سامنے آنی چاہیے تھی وہ اس وجہ سے نہیں آ سکی کہ انہیں رنگین صفحات نہیں ملے تھے. بہرحال ہم نے وہاں کام کیا، اور ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سفر میں نے کیے اردو اخبار کے لیے. لیکن رشید شاہی صاحب کے ساتھ جو سفر تھا وہ بڑا یادگار تھا. ایک تو ان کی معلومات بہت زیادہ، پھر ان کے تعلقات، تو سمجھ لیں کہ ہمیں بہت زیادہ ان کی وجہ سے عبادتوں میں مزہ آیا. جہاں جگہ میں پچھلی نشست سے بتا چکا ہوں کہ وہ مجھے پکڑ کے بلاتے تھے کہ یہاں سجدہ کرو، یہاں سجدہ کرو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تھے، یا فلاں صحابی نے نوافل ادا کی تھی، نماز پڑھی تھی مدینہ منورہ میں. تو اس طرح وہ بتاتے گئے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا گیا. بہرحال بہت خوشگوار سفر کے بعد ہم جب واپس آئے کراچی تو اتفاق سے میں بتا چکا 1992 یعنی 92 کا زمانہ تھا جب کراچی میں ہر طرف دہشت گردوں کا راج تھا. چاروں طرف دہشت گرد پھیلے ہوئے تھے اور کوئی علاقہ محفوظ نہیں تھا. لیکن ہمارا علاقہ جو اس زمانے میں جہاں رہتا تھا لائنز ایریا، وہاں تو انتہا پر تھی دہشت گردی، عروج پر تھی. تو میں جب کراچی پہنچا ہوں کام کر کے وہاں سے، رشید شاہی صاحب میرے ساتھ تھے. ہمارے جو انچارج تھے فیض الرحمان صاحب، وہ ہمیں دھوکہ دے کے اور پہلے ہی ایک طیارہ پہلے ہی انہوں نے پکڑا کھا چکے تھے. وہ ٹیم میں انہوں نے کبھی یہ ثابت نہیں کیا کہ ٹیم کے سربراہ ہے اور انہیں سب کے ساتھ رہنا چاہیے. میں صلاح الدین صاحب کی متعدد مثالیں پیش کر چکا ہوں
کہ وہ کہتے تھے نہیں میں ٹیم کے کسی فرد کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، ان کے ساتھ کھاؤں گا پیوں گا۔ یہ ہمارے بھائی فیض جو تھے اللہ مغفرت کرے، یہ غائب ہو جاتے تھے، ان کے وہاں رشتہ دار تھے اور بعض اوقات تو انتظار ہی کرتے، تو کراچی جب پہنچے تو ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آخر میں اور رشید شاہد صاحب اور شاید ایک کاتب تھے ہمارے ساتھ محبوب نام کے، شاید وہ تھے۔ بہرحال محبوب تو چلے گئے یعنی ایئرپورٹ سے اپنے گھر۔ میرے علاقے میں لائنز ایریا میں اس وقت کرفیو نافذ تھا، اب کرفیو میں اپنے گھر کیسے پہنچوں، بڑا مسئلہ تھا۔ تو رشید شاہد صاحب میرے ساتھ تھے، تو بڑے اس سے کہتے ہیں یار آپ فکر کیوں کرتے ہیں، میرا گھر حاضر ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، آرام کریں، کھائے پیے، اور شام کو یا رات کو جب کرفیو اٹھے تو آپ چلے گئے رکشہ لے کر، اپنا سامان لے کر۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ لائے میرا سامان بھی، اور پھر میں نے ان کے گھر میں چند گھنٹے قیام کیا، اور شام کو جب کرفیو اٹھا ہمارے علاقے سے تو پھر مجھے انہوں نے اجازت دی کہ وہ آپ جائیں اپنے گھر۔ تو اس طرح اتنے مہربان تھے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ جیسے لوگ باہر ٹالنے کی باتیں کرتے ہیں، یار ابھی تو یہ ہو گیا، ابھی تو ہو گیا، وہ جو کچھ ان سے ممکن ہوتا تھا وہ کرتے تھے، اور مجھ پر تو ان کی عنایت اور مہربانی بہت تھی۔ اسی لیے میں آج ان کو بہت یاد کرتا ہوں۔ رشید شاہد صاحب کا ہم سے جدا ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور مجھ سے نہیں، وہ آرٹسٹ، آرٹ کی دنیا میں، فن کی دنیا میں، اور خاص طور سے خطاطی کی دنیا میں جتنا ان کا کام ہے، کوئی اکیڈمی ہو جو ان کے کام کو آگے بڑھائے اور سامنے لائے، اس لیے کہ سارا کام ان کا سامنے نہیں آیا ہے۔ وہ بہت بڑے خطاط تھے، بہترین لے آؤٹ بنانے والے آرٹسٹ، اور اس کے صفحات کو ترتیب دینے والے۔ اتنا کمال کا آدمی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ چونکہ شریف گلزار صاحب کے شاگرد تھے تو وہ ہمیشہ شریف صاحب کی تعریف کرتے تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا تھا، رشید شاہد صاحب کو، تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ اور ایک بات تو میں بتاؤں کہ وہ اہل حدیث ہونے کے باوجود، شاید بتا چکا ہوں کہ وہ تعصب نام کی چیز کوئی نہیں تھی ان کے اندر، اتنے فراغ دل تھے، اتنے کشادہ دل تھے کہ ہر ایک کے لیے ان کے پاس جگہ ہوتی تھی۔ تو آخر میں ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کر سکتا ہوں، اللہ ان کو قبر میں بھی کروٹ سہولتیں مہیا کرے، اور اس کے بعد جب میدان حشر ہو تو وہاں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد جنت الفردوس میں مقام نہیں بلکہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس کی مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے، اس لیے کہ ان کا کردار ایسا ہی تھا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔